أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفروا بها جاءتها ريح آسف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ یونس کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے وہی تو ہے جو تم کو خشکی اور پانی میں سیر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے جھونکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں تو اچانک تند ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر آنے لگتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گر گئے، تو اس وقت خالص اللہ ہی کے دین کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں کہ ہم کو اس سے نجات ملے تو بہت ہی شکر گزار ہوں. اور جب ان کو نجات ملتی ہے تو زمین میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں. اے لوگو، تمہاری شرارت کا وبال تمہاری جانوں پر ہوگا. تم دنیا کی متاع کی تلاش میں ہو اور پھر تم کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کرتے تھے. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ سیر کراتا ہے خشکی اور پانی کی. ضرورتیں ہی جب خدا ہوں جن کی، خدا بھی ایک ضرورت ہے ان کی. حالت خوف، حالت مجبوری میں اللہ کو یاد کرنے والے شکر گزار نہیں بنتے. وہ کہتے ہیں لنکونن من الشاکرین، لیکن بھول جاتے. شکر کی منزلیں شوق والے پاتے ہیں، ایمان والے پاتے. مقام شوق تیرے کچھ سیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں زیاد. اللہ سیر کراتا ہے البر یعنی خشکی. اس سے مراد ہے مادی دنیا کی سیر، اس کی ترقی، اس کی لذتیں. اور البحر سے مراد ہے روحانی دنیا کی سیر اور روحانی ترقی اور روحانی لذتیں. یہاں انسانی نفسیات کا ایک اہم مسئلہ بیان ہوا ہے کہ انسان مادی ترقی کے مزے اور لطف میں اس قدر مسرور ہو جاتا ہے اور اسی پر مطمئن ہو کے رہ جاتا ہے اور اپنی روحانی زندگی سے بالکل غافل ہو جاتا ہے. پھر یہ روحانی اندھا بن کر ایسے بھنور میں پھنس جاتا ہے جہاں سے اس کا خود نکلنا ممکن نظر نہیں آتا. قرآن کریم کی یہ مثالیں اپنے اندر بہت گہرے معنی اور مضمون رکھتی ہیں. جاتھا ریحن آصفن، ریحن آصفن یعنی وہ حمل، وہ ہوا جو فساد کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. یعنی مادی دنیا کی ترقی، مادی دنیا کی ترقی جہاں ایک ریح طیبہ کی صورت میں خوشی اور فرحت کا سامان لاتی ہے تو اس کے ساتھ ریحن آصفن بھی آتا ہے، یعنی ایک فساد کا عنصر بھی ساتھ موجود رہتا ہے. پھر مادی فساد کی ہوا چلتی ہے جو سب کچھ بکھیر کے رکھ دیتی ہے. دنیا کی عقل کی حد جہاں ختم ہو جاتی ہے، جہاں تھک جاتی ہے، پھر وہاں اس کو اللہ یاد آتا ہے. پھر اللہ کی قدرت اور حیرت کا وہ اظہار ہوتا ہے. آج بھی دنیا میں مادیت کا فساد اپنے عروج پر ہے، جس کا واحد علاج دعو اللہ ہے، اللہ کی طرف جانا، اس کی طرف رجوع کرنا اور مخلصین لہ الدین یعنی ہر خواہش سے پاک ہو کر اللہ کے دین کے لیے کام کرنا. اپنی عقل کے خود ساختہ قانون اور نظام سے پاک ہو کر جب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اس کے بندے تو ہی اطمینان حاصل کر سکتے ہیں.
انسان کی تخلیق کی غرض روحانیت ہے، اور اسی مقصد کے حصول کے لیے اللہ اپنے انبیاؤں کو بھیجتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے، اولیاؤں کو بھیجتا ہے، جو انسانوں کو روحانی دنیا کی سیر کراتے ہیں، اس کی لذتیں بتاتے ہیں، اس کی منشا اور ارادے دکھاتے ہیں۔ جب انسان اپنی مادی غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اپنی تخلیق کی غرض کو فراموش کر کے من پسند کام کرنے لگتا ہے تو گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر طاغی اور مفسد بھی بن جاتا ہے۔ اس فساد سے نجات کے لیے اللہ کی کتاب ہے اور اس کا میزان ہے، اس کی طرف آنا پڑتا ہے۔ کتاب دستور ہے اور میزان نیک اور بد عمل کی پہچان ہے۔ اللہ اپنی سنت کے مطابق انسانوں کو نجات کا ایک موقع ضرور دیتا ہے، اپنے بندوں کے ذریعے ان پر تبلیغ کی حجت کو ضرور پورا کرتا ہے، اور جب مخلوق اس سے لاپرواہی کر کے پھر سرکش ہو جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو ان پر غالب کرا کر ان کا حساب لیتا ہے۔ جس قدر مادے کا زور زمانے میں بڑھ جائے گا، اسی قدر روح بھی اپنی طاقت سے ظاہر ہوگی۔ ان مثال کی غرض اللہ کی حکمت اور فطرت کا عرفان دینا ہوتا ہے۔ لبالب شیشہ تہذیب حاضر ہے میں لا سے، مگر ساقی کے ہاتھوں میں نہیں پیمانہ الا، دبا رکھا ہے اس کو زخمور کی تیز دستی نے، بہت نیچے سروں میں ہے ابھی یورپ کا واویلا، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج، موج تند جولاں، نہنگوں کے نشیمن سے جسے ہوتے ہیں تہ و بالا، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔